اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے زبان کی حفاظت اور اہمیت کی ترغیب۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کی حفاظت کی ترغیب کس لیے دی ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ کیا ہم نے ان کی دو آنکھیں نہیں بنائی اور ایک زبان اور دو ہونٹ، ہم نے اسے دو راستے دکھائے، ایک اچھائی کا راستہ اور ایک برائی کا راستہ۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی چند نعمتوں کا ذکر فرمایا تاکہ ان کافروں کو عبرت حاصل کرنے کا موقع ملے۔ چنانچہ اس آیات اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ہم نے ان کافروں کی دو آنکھیں نہیں بنائی جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ہم نے اسے زبان نہیں دی جس سے وہ بولتے ہیں اور اپنی دل کی بات بیان کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اسے دو ہونٹ نہیں دیے جن سے وہ اپنے منہ کو بند کرتے ہیں اور بات کرنے، کھانے پینے اور پھونکنے میں ان سے کام لیتے ہیں؟ کیا ہم نے اسے ماں کے دودھ سے بری پستانوں کی راہ نہیں بتائی؟ پیدا کرنے کے بعد وہ ان سے دودھ پیتا اور غذا حاصل کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان عطا کی اور اس میں گفتگو کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کی، اور اس نعمت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان کلام کرتا ہے اور اپنے دل کی بات بیان کرتا ہے، اس کے ذریعے معاملات سر انجام دیتا ہے، کھانے والی چیزوں کے ذائقے معلوم کرتا ہے۔ اور اگر انسان کی زبان نہ ہوتی، یا زبان تو ہوتی لیکن اس میں گفتگو کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی، تو انسان کو اپنے معاملات سر انجام دینے کے لیے اشعار اور تحریر کا سہارا لینا پڑتا، اور اس سے جو دشواری ہوتی اس کا اندازہ گفتگو کرنے کی صلاحیت سے محروم لوگوں کو دیکھ کر کیا جا سکتا ہے۔ اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ حضرت علامہ حقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیتہ میں اچھی اور نیک بات کرنے کے علاوہ انسان کم کلام کیا کرے اور فضول اور بے فائدہ نہ کلام کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جو زبان کو منہ کے اندر رکھا ہے اور اس کے آگے دو ایسے ہونٹ بنا دیے ہیں جنہیں کھولے بغیر انسان کلام نہیں کر سکتا، اور بکثرت احادیث میں زبان کی حفاظت کرنے کی ترغیب اور خاموش رہنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تمہیں تمہارا گھر کافی رہے، اور اپنی خطاؤں پر رو، اور جب انسان صبح کرتا ہے تو سارے اعضاء زبان کی خوشامد کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ ہم تیرے ساتھ ہیں، تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، جن چیزوں کا آپ مجھ پر خوف کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ خطرناک کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا، یعنی تمہاری زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول نے ارشاد فرمایا، جو خاموش رہا نجات پا گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا، انسان کا خاموشی پر ثابت رہنا 60 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زبان جیسی عظیم نعمت کی اہمیت کو سمجھنے، اس نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے، فضول اور بیکار باتوں اور ناجائز کلام سے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔